خداوند کا کلام اسرائیل کی نئی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 36 باب اس کی 16 آیت سے لے کے 38 آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے، انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا۔ ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی، اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا، اپنا قہر ان پر نازل کیا، اور میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے پاک نام پر، جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر، جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی تو وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند خدا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم میں سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراد بخشوں گا، اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ تب تم اپنی بری روش اور بدعمالی کو یاد کرو گے، اور اپنی بدکرداری اور مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گنونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے۔ تم اپنی راہوں کے سبب سے خجلت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو، اے بنی اسرائیل۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بدکرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا، اور تمہارے کنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمہارے تمام راہ گزروں کی نظروں میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران اور خراب شہر محکم اور آباد ہوں گے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند خدا نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا اور ویران کو باغ بنایا ہے۔ میں خداوند نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے، اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں، جیسا مقدس غلہ تھا، اور جس طرح یروشلم کا غلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا، اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے گولوں سے معمور ہوں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔